جنرل ضیاء الحق بائے ہاؤس ADC۔ آرمی ہاؤس کے مین گیٹ کے بالکل سامنے سڑک کی دوسری طرف میرا کوارٹر ہے۔ صدر کے زمانے میں بے شمار لوگ میرے کوارٹر پر جمع رہتے کہ میں ان کی عرضی صاحب یا کسی دوسرے افسر تک پہنچا دوں۔ ایک دن میں آرمی ہاؤس میں ڈیوٹی پر تھا کہ صاحب پیدل ہی بڑے گیٹ سے باہر نکلے اور میرے کوارٹر پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ 10-12 آدمی بیٹھے ہیں۔ صاحب بھی ان کے پاس بیٹھ گئے، ہر ایک سے اس کی کہانی سننے لگے، سب کی درخواستیں خود وصول کی، سب کو تسلی دی۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا۔ یہ نوجوان پچھلے 6 ماہ سے یہاں ڈیرے ڈالے پڑا تھا۔ وہ MSc تھا اور نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ اس نے صاحب کو اپنا قصہ سنایا۔ صاحب وہاں سے اٹھے تو اسے اپنے ساتھ آرمی ہاؤس لے آئے۔ مجھے ابھی تک اس ساری صورتحال کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلاوا آیا، دیکھا کہ وہ نوجوان صاحب کے پاس بیٹھا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھ سے کہنے لگے، پیر محمد اس نوجوان کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ یہ کب سے یہاں پڑا ہے تمہارے پاس؟ کوئی 6 مہینے ہو گئے ہیں جی۔ اس کی درخواست کدھر ہے نوکری والی؟ جی میں نے ایک درخواست کرنل بیگ صاحب اور دوسری بریگیڈیئر ظفر صاحب کو پہنچا دی تھی۔ صاحب نے اسی وقت کرنل بیگ اور بریگیڈیئر ظفر کو بھی بلوا لیا۔ ان سے نوجوان کی درخواست کے بارے میں پوچھا۔ کرنل بیگ کہنے لگے کہ ہم نے اس کی درخواست ایگریکلچر بینک والوں کو پہنچا دی ہے۔ بریگیڈیئر ظفر نے بھی کوئی ایسی ہی بات کی۔ وہ دونوں چلے گئے تو صاحب نے اسلام آباد کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل برنی سے فون ملایا اور کہنے لگے، برنی صاحب ایک MSc نوجوان کے لیے کوئی جگہ نکل سکتی ہے آپ کے پاس؟ اس طرح کی 2-4 باتیں ہوئی۔ پھر صاحب نے اس نوجوان سے کہا، تم کل اسلام آباد قومی ادارہ صحت چلے جاؤ۔ اگلے ہی دن اسے وہاں گریڈ 17 کی ملازمت مل گئی۔ اس شام بھی صاحب بہت خفا ہوئے، مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے، تم بیگ کے ملازم ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر بولے، تم ظفر کے ملازم ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کا ذاتی خادم ہوں۔ کہنے لگے، پھر کیا بات ہے؟ مجھ سے شرماتے ہو، ڈرتے ہو مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ میں نے کہا، آپ بہت مصروف رہتے ہیں، پورے ملک کی ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر، بے شمار پریشانیاں ہوتی ہیں، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تو آپ کی حالت پر رحم آ جاتا ہے۔ صاحب بولے، تمہیں ملک کے صدر پر رحم آ جاتا ہے مگر ایک ضرورت مند غریب سائل کی حالت پر رحم نہیں آتا۔ آج کے بعد ایسا ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ صاحب کا غصہ ذرا کم ہوا تو کہنے لگے، یہ اتنے سارے لوگ جو تمہارے کوارٹر پر جمع ہوتے ہیں، انہیں کیا کھلاتے پلاتے ہو؟ میں نے کہا، جی گھر میں جو دال ساگ پکتا ہے کھلا دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے، یہ لوگ سوتے کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ ایک کمرہ خالی کرا رکھا ہے، نیچے دری پڑی ہے، وہیں سو جاتے ہیں۔ صاحب نے اسی دن حکم دیا کہ وہاں ایک بڑا کمرہ بنایا جائے، چارپائیاں اور بستر ڈالے جائیں، دور سے آنے والے سائل کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ صاحب نے ان لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے مجھے ماہانہ ایک خاص رقم دینے کا بھی حکم دیا۔ صاحب اپنے MS اور دوسرے افسروں سے بھی یہی کہتے رہتے تھے، آدمیوں سے نہ بھاگا کرو، میری اپنی مجبوریاں ہیں، آپ لوگ انہیں ملا کریں، ان کا دکھ سکھ بانٹا کریں، بعض اوقات تسلی کے 2 بول ہی کافی ہوتے ہیں۔